غزوہ تبوک سر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے، لمبا سفر تھا، 1 مہینے کا سفر تھا۔ آپ واپس تشریف لائے تو صحابہ ملنے کے لیے آئے، تو حضور تمام صحابہ سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے شرکت کیوں نہ کی، تم کس لیے شرکت نہ کر سکے؟ تو ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور سے کوئی بہانہ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ یکا یک ذہن میں خیال آیا کہ کس سے بہانہ کرنا ہے، جو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ کہا نہیں، میں بہانہ نہیں کروں گا، سیدھی بات بتاؤں گا کہ میں کوئی عذر نہ تھا، بس اپنی سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، آپ نے سچ بولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت کعب بن مالک کے ساتھ ناراضگی اختیار کی۔ پہل آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں آپ کو مسجد میں آنے کی بھی اجازت ختم کر دی گئی اور منقطع کر دیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور یہ 50 دن تک چلا۔ وہ صحابی حضرت کعب بن مالک، ان کو شاہ غسان نے خط لکھا اور کہا کہ کعب بن مالک، تیرے جیسا زیرک شخص مدینہ کے اندر منقطع کی زندگی گزار رہا ہے، میرے پاس غسان آ جاؤ، میں تمہیں مال بھی دوں گا، تمہیں قربت بھی دوں گا، تمہیں عزت بھی دوں گا۔ قاصد سرے بازار خط لے کر شاہ غسان کا حضرت کعب بن مالک کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے خط پڑھا، اسی وقت پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، قاصد جا کر شاہ غسان کو میرا پیغام دے دینا کہ تیری مہر نالو اودا قہر چنگا۔ میں رہوں گا حضور کے دروازے پر ہی، میں مروں گا حضور کے دروازے پر ہی، میں نے حضور کا دروازہ نہیں چھوڑنا، میں حضور کے دروازے پر ہی رہوں گا۔ ایک مشکل وقت تھا جس سے کعب بن مالک گزر رہے تھے۔